صبح کے 7 بج رہے ہیں اور آسمان پر چمکتا ہوا سورج اور یہ گرمی اور تپش آج 19 جولائی 2025 کے دن اس بات کو ثابت کر رہی ہے اور اس بات کے لیے جگمگا رہی ہے کہ اگر اللہ کو کوئی بندہ ارادہ کرے کہ بارش بند ہو جائے تو بارش بند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا بندہ ارادہ کرے کہ موسم ریورس ہو جائے تو موسم ریورس ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا بندہ ارادہ کرے کہ بارش ختم ہو جائے چلا جائے پورا سسٹم آسمان سے غائب ہو جائے تو پورا سسٹم غائب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ ہے اس بات کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن لاہور سٹی پر جو ہوا ہے. اور کل دوپہر میں یعنی کہ جمعے کے دن نماز کے ٹائموں کے قریب میں جو بارش لاہور والوں نے ایکسپیرینس کی تھی وہ سسٹم بھی میرے ہی اوپر آیا تھا اللہ کے حکم سے. بہت بڑے گھیراؤں میں آیا تھا. پھر لاہور والوں نے ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد اللہ اس سسٹم کو لے گیا. وہ اس لیے آیا تھا کہ ٹی وی چینل پر اور محکمہ موسمیات کی طرف سے دعویٰ آیا تھا کہ 2 دن تک گیپ آئے گا. 17 جولائی تک بارش برسے گی اور 2 دن تک گیپ آئے گا. اس کے بعد ایک اور مونسون کا اسپیل آئے گا. اس چیز کو اللہ نے جھوٹا ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 17 جولائی تک تو بارش ہوئی بھی نہیں ہے. 16 کی شام کو لیجنڈ نے ارادہ کیا اور اللہ اپنے سسٹم کو لے گیا اپنی قدرت سے اپنے حکم سے. اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ شاء رب العالمین. اس نے بند کیا سسٹم. 16 کی شام میں لوگوں نے دیکھا لاہور میں بارش بند ہو گئی ہے. پھر 17 کا پورا دن گزر گیا, اب کوئی بارش نہیں ہوئی. ان کے دعوے موجود تھے بارش ہونے کے, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب یہ کہ ان کے دعووں کے خلاف ان کے جو دعوے تھے وہ لیجنڈ کے دعوے سے ٹکر لینے کے باوجود ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے. مطلب جو ارادہ یہاں سے ہو گیا تھا اللہ کے حکم اس میں شامل تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کے بعد 18 جولائی شروع ہوئی. 18 جولائی کو بھی لاہور والوں نے یہی دیکھا نا کہ بارش تو نہیں ہو رہی تھی. پورا دن گزر گیا. بس دوپہر میں ایک سسٹم آگے چلا گیا. وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تھا کہ 2 دن کے گیپ کے جو بات ہے اس کو زمین پر مارا جائے. وہ اللہ نے کیا, میں نے نہیں کیا. اور آج کی یہ دوپہر تو نہیں, ابھی تو صبح کے 7 بجے اور گرمی کی شدت مجھے بتا رہی ہے کہ آج کی گرمی کیسی ہے. مجھے نہیں پتا دوپہر میں کیا حالت ہوگی لاہور والوں کی. صبح کی گرمی کی شدت کچھ بتا رہی ہے اور آسمان چٹا صاف پڑا ہوا ہے. دور دور تک بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اف آئی شوڈ شو یو, پریکٹیکلی دکھا دوں نا ساتھ ساتھ, جب لیکچر بنا ہی رہا ہوں تو پھر دکھا بھی دوں کہ کیا سین ہے. یہ آسمان کا نظارہ آگے سمجھ میں چٹا صاف. سو دس از دا تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا کہ چلتے ہوئے سسٹم میں فرق پڑ گیا. چلتے ہوئے سسٹم میں دراڑ آ گئی. تباہی پھیلی ہوئی تھی, تباہی پھیلی ہوئی ہوگی. دھوپ تو ہے لیکن وہ جو پانی آیا, وہ جو سیلاب آیا, وہ جو لوگوں نے ڈوبنے کا منظر دیکھا, وہ جو تباہیاں پھیلی, وہ جو آیا تھا وہ کیا تھا پھر. کیونکہ میں مونسون تو تھا نہیں, یہ بات تو میں پہلے ہی بتا چکا. مونسون نہیں تھا. اصل میں اللہ نے اپنے حکم سے بہت ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے مسخر کر کے رکھی ہیں. اس زمین کی تمام چیزیں اللہ نے مسخر کر دی ہیں ایمان والوں کے لیے. جاؤ استعمال کرو, فائدے اٹھاؤ. اور رہ گیا سورج اور چاند اور یہ دن اور رات, انہیں بھی اللہ نے انسانوں کے کام پہ لگایا ہوا ہے. اور اللہ کے بندے جب ارادہ کریں نیچر کی کسی چیز کو آرڈر دینے کا اور وہ اس سے کوئی کام لینا چاہیں تو اللہ کے حکم سے کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں ماضی کی دے دیتا ہوں. تم یقین تو کرو گے نہیں کیونکہ کافر ہو, غیر مسلم ہو, لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا سمندر کے اوپر. سمندر پہ عصا مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, سمندر کے ٹکڑے ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے. اتنی سی بات تھی. اللہ جو چاہے کرتا ہے لیکن اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے ان کے ہاتھ میں نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ دنیا والوں کو گواہ بنائے اس بات پر کہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو اور جس کے پیغام کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے. اس حوالے سے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سچا دین ہے تو اسلام ہی سچا دین ہے, باقی سارے مذہب جھوٹے ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ خدا ہے تو صرف اللہ ہی خدا ہے, باقی سارے معبود دیوی دیوتا سب کے سب باطل ہیں, مصنوعی اور جعلی ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب پتھر پہ اٹل لکیر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے اور یہی اصلی کتاب ہے, یہی فائنل ہولی بک ہے اور اسی کے مطابق دنیا کے قوانین نافذ ہونے چاہیے اور اسی کے اندر موجود کانسٹیٹیوشنز اور لاز کے اکارڈنگ لوگوں کو پنش کرنا چاہیے اور لوگوں کے سارے معاملات اور مسائل کا حل اس قرآن کے ذریعے ہی ہوگا, اس کا مطلب ایسا ہی ہے. اور اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی, جنہوں نے 100% اسلام پر عمل کر کے دکھایا اکارڈنگ ٹو اسلام ہاؤ آ مسلم شوڈ بی. تو کر کے دکھا دیا نا انہوں نے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کو حکم دیا تھا تو درخت زمین سے چلتا ہوا آ گیا تھا, انسان کی طرح آیا چلتا ہوا اور پھر واپس جا کے چڑ گیا. انہوں نے جب اشارہ کیا تو درخت کے اوپر سے پھل ٹوٹ کے ہاتھ میں آیا, گواہی دی ان کی رسالت کی اور واپس جا کے جڑ گیا. پھل تھا یا پتا تھا جو بھی تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں نے گواہی دی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کو سوڑ میں تبدیل کر دیا. فزیکل لکڑی, ابھی لکڑی میں توڑوں تو کیا, 1 منٹ, لکڑی تو نہیں ہے, یہ ہے ڈنڈا. اب یہ ڈنڈا تلوار میں تبدیل ہو جائے تو کیا بولو گے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے؟ نہیں, میں ویڈیو ایڈیٹنگ والا کام تھوڑی کر کے دکھا رہا, میں تو سمجھا رہا ہوں. اب یہ ڈنڈا تلوار میں تبدیل ہو جائے آنن فانن, تو تم کہو گے ویڈیو ایڈیٹنگ سے کر رہا ہے. یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, بس یہی تو فرق ہے, تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہے نا, سورج تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آسمان پہ جو چمک رہا ہے نا اس ٹائم, وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان بادل تھے, یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھے. جب ان کے اندر تبدیلی آئی اور سورج کی گرمی بڑھ گئی اور بادلوں کے سسٹم چلے گئے اور موسم ریورس ہو گیا, تو وہ میں نے ہاتھ سے کیا ہے کیا؟ کبھی جادوگر کا بھی جادو آسمان پہ چلے گا؟ تو مجھے جادوگر سمجھنے والے لوگ ذلت کی خاک چڑھ گئے. جادوگر کبھی بھی موسموں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جادوگر آسمان پر سورج کو کنٹرول نہیں کر سکتا, چاند کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ستاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ہواؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, آندھی طوفانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ہاں, کافر جل جل کے مر جائیں گے جنہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کو ان کا خدا سمجھ کے رکھا تھا. تمہارے غیر مسلم جو چائنا میں, جاپان میں, انڈیا میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ملک میں, جو کہتے ہیں کہ یہ والا دیوی اور یہ والا دیوتا اور یہ والا فلانا ہمارا دیوی دیوتا, یہ مل کے چاند چلا رہے ہیں, یہ سورج کا دیوتا, وہ چاند اس کا دیوتا, وہ ہوا کا دیوتا, وہ فلانا دیوتا. سارے دیوتا میرے سامنے فیل ہو گئے. سارے دیوی دیوتا فیل ہیں میرے سامنے. کیوں بھائی؟ جو کام میں نے کیا ہے, جو کام اللہ کے حکم سے ہو گیا, اس کے سامنے تو سارے دیوی دیوتا فیل ہو گئے نا. انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو روک بھی نہیں سکے مجھے. جب بارش برسوانا چاہی تو برس گئی, جب بارش رکوانا چاہی تو رک گئی. مطلب میں اس کو میں اور شارٹ کروں گا, تم لوگوں کو ایسے سمجھ میں نہیں آتا, گھنٹہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے جب بارش روکنا چاہی تو بارش رک گئی اللہ کے حکم سے, اور جب میں نے بارش برسانا چاہی تو بارش برس گئی اللہ کے حکم سے. اب پلے پڑا. تو میرے چاہنے پر یہ ہوا کیسے, یہ بتاؤ؟ جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو تو میں کون؟ اب بولو. پھکی ہے, تم لوگوں کو ایسی پھکیاں سمجھ میں آتی ہیں. بھائی جب تمہارے دیوی دیوتا ہیں نا اس کائنات میں, تمہارے بقول تو اللہ تو ہے ہی نہیں. اور اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہو, مجھے اس کی مسئلہ, مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ تو میری انٹینشن بھی جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کس نیت سے کر رہا ہوں, اور کیا میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اس کو مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے لیے اکیلا ہی کافی ہے. تم اپنی خیر مناؤ. تم کہتے ہو دیوی دیوتاؤں نے کنٹرول کیا ہوا تھا سورج کو, چاند کو, تو یہ میرے حکم پر یہ سورج, چاند اور یہ ہوائیں اور فضائیں اور یہ بارش اور یہ نظام سسٹم کا جو ہے پورا کائنات کا, یہ کیسے کام کر رہا ہے, کیسے کام کیا؟ چلو جو ہو گیا اس پہ بات کرتے ہیں نا, کیسے ہوا. جولائی پورا شروع ہونے سے لے کر جون کی 29 کو میں لاہور میں انٹری ہوئی ہے میری. طوفان آیا میرے آنے سے پہلے, میری آمد کی نشانی تھی. آیا طوفان, لیجنڈ کی واپسی, ریٹرن آف لیجنڈ پر طوفان مچ گیا. لیجنڈ طوفان, آندھی طوفان کے ہی ساتھ آتا ہے اللہ کے فضل سے, اور جہاں قدم رکھ دے, جہاں چلا جائے, وہ موسم دھرم برم ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, اگر اللہ چاہے. اس 29 جون کے بعد سے لاہور والوں نے ڈفرینس دیکھا. ایک تو یہ کہ لاہور کا موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا, ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ بارشوں کے سسٹم کی مون اسپیل کی کوئی آمد ہی نہیں ہو سکی جولائی کے اندر. آج 19 جولائی ہے, 19 دن تک مون اسپیل ہی نہیں آیا. اور محکمہ موسمیات تو ٹی وی والے چلا رہے ہیں کہ مون اسپیل آ گیا ہے. میری ویڈیوز موجود ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں, ثبوت موجود ہیں. میڈیا کے اپنے ثبوتوں کے مطابق بھی ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہا. آپ پلے پڑا, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. ناؤ یو ٹیل می ویئر آر یور دیوی دیوتاس. اب وہ میرا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور آسمان اور زمین کے درمیان کے بادلوں پر اللہ کا نام نمودار کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ تو ابھی 19 جولائی تک کی بات بتا رہا ہوں. ابھی اگلے 31 جولائی تک تو ابھی 11 اور 1, ہاں تو 12 دن پڑے ہیں باقی. آج کا بھی ملا لو پورا, ابھی تو صبح ہے نا, 13 دن ہے. تو 19 دن کا یہ لگا. اور پچھلے ماضی کے اب تک جتنے میریکلز ہوئے ہیں, جتنے معجزات پرفارم کیے ہیں میں نے اللہ کی مدد سے, یا اللہ نے میرے ذریعے براہ راست پرفارم کیے خود اپنی مرضی سے, چاہت سے, ان سب کو شامل کرو. تو میرا تم سے سیدھا سا سوال ہے کہ تمہاری دیوی دیوتا کیا کر رہے ہیں؟ بھنگ پی کے سو رہے ہیں کیا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اس زمین کے اوپر ایک بندہ آ چکا ہے, ایک انسان آ چکا ہے. بندہ تو میں اللہ کا ہوں نا, تم لوگوں کے سامنے ایک انسان ہو. ایک انسان تمہارے دیوی دیوتاؤں کی بینڈ بجا رہا ہے. ایک انسان نے تمہاری دیوی دیوتاؤں کو بے بس کر کے رکھا ہوا. ایک انسان نے تمہاری دیوی دیوتاؤں کے کنٹرول کو چھین لیا. ہائے 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 ہائے, یس یو مین یو, اللہ اکبر. ایک انسان نے تمہارے دیوی دیوتاؤں کے کنٹرول کو چھین کے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور تمہارے دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے اس کا. 5 سال ہو گئے. کون سا تھا یا اللہ, کون سا مہینہ تھا وہ؟ 2020 میں, دیکھے 2025, 5 سال ہونے والے ہیں یا ہو گئے. دیوی دیوتاؤں کے کنٹرول تباہ و برباد ہو چکے. وہ ہوتے تو کچھ کرتے نا, پھکیاں دے رہا ہوں, وہ ہوتے تو کچھ کرتے.
ان کی اوقات ہوتی تو کچھ کرتے, وہ ایگزسٹنس میں ہوتے تو کچھ کرتے, ان کی کوئی شرکت اللہ کے ساتھ ہوتی تو وہ کچھ بگاڑتے نا میرا. اگر مجھے کوئی روک سکتا ہے نا, اور میرے ارادوں کو کوئی توڑ سکتا ہے اس کائنات میں, انویزیبل سورسز کی بات کر رہا ہوں, تمہارے زمین پہ چلنے پھرنے والے نوٹنکی 2 نمبر ڈرامے باز مکار فریبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, انسانوں کی بات نہیں کر رہا. اگر اس کائنات میں انویزیبل فورسز کی بات میں کر رہا ہوں, اگر تمہارے ان دیوی دیوتاؤں رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھورو وہ جو ہزاروں نام کی گاڈز بنا کے رکھے, اگر ان سب کے اندر کوئی مجھے روک سکتا ہوتا یا روک سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے اللہ. اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تمہاری ان تمام انویزیبل ناموں کی فورسز کو جنہوں نے تم نے آج تک ایجاد کر کے رکھا تھا. ان میں سے ایک بھی میری ٹکر کا نہیں ہے, مجھے نہیں روک سکتا. آئی ایم انسٹاپیبل اینڈ آئی ایم انونسیبل. میں ناقابل شکست ہوں اور ناقابل شکست رہوں گا اللہ کے فضل سے, تمہارے تمام جھوٹے دیوی دیوتاؤں اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے پر, کیونکہ اللہ ہی مجھے روک سکتا ہے. اس کا تو میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کا مقابلہ کروں گا. امپاسبل ہے میرے لیے اللہ کا مقابلہ کرنا, امپاسبل ہے. اور تمہارے سارے جھوٹے دیوی دیوتا اور جھوٹے خداؤں کا مجھ سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے. اب میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ایک بہت شکتیشالی انسان ہوں. آئی ایم دا ہیومن آف 21st سینچری, ہے نا, مسلم مین آف دا 21st سینچری, پاورڈ بائی اللہ, پریپیئرڈ بائی اللہ اگینسٹ آل دا فالس گاڈس اینڈ فالس ریلیجنس. اس لیے میرے مقابلے کا تمہارا پاس نہ کوئی مذہبی پیشوا ہے, نہ کوئی پیروکار ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, بس یہی تمہارے لیے نجات ہے. اور اگر تم نہیں باز آؤ گے تو میں تمہیں واضح طور پہ وارننگ دے رہا ہوں دنیا کے تمام کافروں کو, کہ تمہارے شہروں میں, تمہارے ملک میں, تمہارے علاقوں میں, تمہارے قصبوں میں, تمہاری جہاں جہاں پر سوچ لو, وہی بات کرنے جا رہا ہوں, جہاں پر زلزلے آ جائیں, طوفان آ جائیں, آندھی آ جائے, بارش برس جائے, لوگ مر جائیں, تباہ ہو جائیں, تو پھر مجھے نہ کہنا کہ میں نے کچھ کیا, کیونکہ میں تو ذمہ دار نہیں, میں تھوڑی کوئی اس کائنات کا گاڈ تو اللہ ہے. تو میرا جو گاڈ ہے, گاڈ آف فائر, گاڈ آف تھنڈر اسٹارم, گاڈ آف ریننگ, وہ پھر جو کرے گا اور پھر وہ جو کرنے پہ آئے گا تم لوگ اسے روک نہ پائے گا. جاؤ اپنے امریکہ کا حشر دیکھو اور اپنے دوسرے ممالک کے حشر دیکھو, کیسی تباہیاں پھیلا رہا ہے. وہ اپنے نافرمانوں کو سزا تو دے رہا ہے, لیکن نافرمانوں کی عقلیں کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اس کو نیچرل ڈیزاسٹر سمجھ کے پٹ رہے ہیں اور سر نہیں جھکا رہے اور معافیاں نہیں مانگ رہے, سرنڈر نہیں کر رہے اللہ کے سامنے. تو ٹھیک ہے, پھر ٹھکائی لگائے تو کھاؤ ٹھکائیاں, کیونکہ تم لوگ ہو اس قابل کہ تمہیں ٹھکائی لگائی جائے. تمہارے دوست یار مل کے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تمہاری تو ماں بہن ایک ہو جائے گی. ذرا کفر پہ مرو تو صحیح, پھر تم اپنا انجام دیکھنا. اس لیے واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا, پھر یہ بھی بتا دوں اس سے تو اور ڈرو کہ میرے ریڈار میں اگر تم لوگوں میں سے کوئی آیا اور میں اس کا وٹنس بن گیا, یا پھر تمہیں کیا پتہ کہ میں کس ملک کے کس بد کردار, کس بد تہذیب, کس قسم کے اس جانور نما انسان کے خلاف ایکشن لے لوں جو مسلمانوں کو مار رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو پھر سوچو اس کا حشر کیا ہوگا. اسرائیل کے ساتھ دیکھا تھا نا, اسرائیل میں آگ لگ گئی تھی, صرف میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا تھا ان لوگوں نے کیورا پر. نتن یاہو کو دہشت گرد کہنے پہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کیا تھا, سب کچھ ڈیٹا صاف کر دیا تھا, اور اس کے بعد اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا برائے اسرائیل والوں کو. یہ ہے تمہارے اس 21ویں صدی کے اندر ایک جیتی جاگتی نشانی کہ لیجنڈ کے ساتھ ٹکر لینے پہ اسرائیل کے پرخچے اڑ گئے. وہ اسرائیل جس سے سب کی پھٹ رہی تھی, اس اسرائیل کی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی, تو اس کی آگ بھی لگ گئی اسرائیل پر. اور پھر اللہ نے ایران کے ذریعے اس کو اس کی اوقات دکھائی اسرائیل کو کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو تو فن خان بنا پڑ رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر اسرائیل کا آئرن ڈوم جو فیل ہوا اور ناکام ہوا, وہ بھی سوچتے رہنا کہ کس کا کام تھا. اس آئرن ڈوم کو فیل کرنے والا میرا اللہ تھا, اور اس اسرائیل کی تباہی کے پیچھے لیجنڈ آف اللہ تھا. آ گئی سمجھ میں؟ اتنا سبق کافی ہے. اور اگر یہ باز نہیں آیا نتن یاہو, تو پھر اس کے ساتھ عبرت ناک آمیز جو سلوک ہونے والے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا کرے گا. میں تو انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. اور آگے دیکھو, نتن یاہو, نریندر مودی اور ٹرمپ, یہ 3 سب سے بڑے دہشت گرد جو دنیا میں موجود ہیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف, یہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مل کر بندر بانٹ کھیل رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جتنے بھی چھپے ہوئے غدار ہیں اسلام کی آڑ میں, وہ سب کے سب اللہ کی نظروں میں ہیں, اور اللہ ان کو جانتا ہے وہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. کسی کی پلاننگ اس کے کام نہیں آئے گی. اللہ نے سب کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے, کہیں نہیں بچ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, اور جو کچھ بھی کبھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. کسی کی اوقات نہیں ہے موسم کو کنٹرول کر سکے جب تک اللہ خود نہ چاہے. میں بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. چلو چھٹی کرو.